بہت سارے لوگ میسج کر رہے تھے کہ روحانی طور طریقوں سے دولت کیسے حاصل کی جائے، یعنی کیسے اس دنیا میں رہ کر کے ہم روحانی طریقے سے، روحانی مدد کے ذریعے سے دولت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مال و دولت کبھی بھی ہمارے گھر سے ختم نہ ہو، یا پھر ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہ آئے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ روحانی طور طریقے سے دیکھا جائے تو روحانیت کے اندر اس کا بھی ایک سلوشن ہے، اور روحانی طریقے سے ہی آپ دولت کو، بے شمار دولت کو حاصل کر سکتے ہو، چاہے آپ کو کتنے ہی روپے کی ضرورت کیوں نہ ہو، یا پھر چاہے آپ کو دنیا میں کوئی پریشانی کو دور کرنا ہو یا پھر اس کو ختم کرنا ہو۔ اگر ان ساری پرابلم کا آپ سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ایک اسم اعظم، جس کو اللہ کہتے ہیں، یہ اسم اعظم روحانیت کی دنیا کا بادشاہ ہے، اور اس کو وہی بندہ پڑھے جو مطلب بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور گناہوں سے پاک ہے، سیف رہتا ہے ہمیشہ اور پاک و صاف رہتا ہے، وہ بندہ اس کو کرے، کیونکہ اس کو گندگی والا بندہ کرے گا تو اس میں بہت زیادہ جلال اس اسم اعظم کے اندر موجود ہے، جو شاید سے آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دیکھو، یہ اللہ کا نام ہے، آپ اس کو کبھی بھی لے سکتے ہو، لیکن اس کا جو ذکر ہوتا ہے، اس کے جو چلے ہوتے ہیں، جو حصول دولت کے لیے، رزق کے لیے، غریبی دور کرنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ بھی روحانیت کا علم سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر روحانیت کے ذریعے سے کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ روحانی طور طریقوں سے آپ کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہو، چاہے دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، محبت ہو، اونچا مقام ہو، اپنے بزنس میں ترقی ہو، یا پھر کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز آپ اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو اس میں مگن رہ کر پڑھنا پڑے گا، اس کو، اس اسم اعظم کو، اور اس اسم اعظم کو اس طریقے سے ملا کر پڑھنا پڑے گا جیسے کہ میں بتاؤں گا، اور پھر آپ خود دیکھو گے کہ آپ کے گھر میں کس طریقے سے دولت کے انبار نکلتے ہیں، کس طریقے سے آپ کے گھر میں دولت اور رزق آتا ہے، اور کبھی بھی آپ کو رسوائی، تنگ دستی، غریبی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی بندے کی خواہش ہے اور کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے روحانی طریقے سے بتا رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو الا اللہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے، الا اللہ، اس کا ورد کرے، اور زیادہ سے زیادہ کرے، اتنا کرے کہ اس میں مگن ہو جائے۔ رزق ہو یا چاہے کوئی بھی چیز اس کے ذریعے سے فوراً مل جاتی ہے۔ خاص اس کا وقت تہجد کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ روحانی عمل ہے، تو اس میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اور ذکر آپ تسبیح پر یا پھر اپنی انگلیوں پر کر سکتے ہو، یا پھر بنا گنتی کے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ بے حساب پڑھتے رہو، جتنا آپ کا دل کرے، جتنا ٹائم آپ کو ملا ہے، اس کے بعد جب نیند آ جائے تو سو جاؤ۔ اس عمل کو آپ صرف اور صرف 3 دن کرو، زیادہ نہیں، اس سے زیادہ مت کرنا، اس کو 3 دن میں ہی آپ اپنا رزلٹ آپ کو دکھا دے گا۔ جس بھی خواہش کے لیے، جس بھی تمنا کے لیے کرو گے، وہ خواہش و تمنا پوری ہوگی۔ بس اس کا ورد کرو، اور زیادہ سے زیادہ 1100 مرتبہ تو بھی پڑھو، نہیں اس سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے تو 1100 مرتبہ پڑھ کر اٹھ جاؤ، لیکن الا اللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور اس سے بہت سارے فیض اور فائدے ملتے ہیں، اور یہ روحانی دنیا کا بادشاہ اسم اعظم ہے۔ اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لینا، کیونکہ درود پاک پڑھو گے تبھی جا کر آپ کا یہ عمل کامیاب ہوگا۔ تو الا اللہ کا وظیفہ بہت ہی بے حساب عجیب قسم کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ کو فوراً اس سے رزلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔